بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم کا آج 30واں حصہ ہے۔ 29 حصے اس کے پہلے بیان کیے گئے۔ عقائد کا بیان چل رہا تھا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بہت بڑا مقام ہے اس دنیا کے اندر۔ پھر ان کی جو فضیلت ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترتیب کے حوالہ سے ان کی فضیلت ان کو عطا ہوئی۔ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے اور یہ عقیدہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور کثیر علماء کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اتفاقیہ طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے جو بڑا مقام ہے کائنات کے اندر وہ افضل البشر بعد الانبیاء تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگرچہ ہر صحابی شان و عظمت والا ہے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور پوری کائنات کے اولیاء مل جائیں، ان کی عبادات کا اگر موازنہ کیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو صحابی ہے، پوری کائنات کے لوگ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سرکار کی صحبت کو اختیار کی، حضور کی مجلس میں رہے، اللہ نے ان کو بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ تو فضیلت کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو شان و عظمت حضور نبی پاک علیہ السلام کے بعد پوری کائنات میں وہ اجماع ہے اس بات پر کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بالا گرامی ہے، ان کی ذات مقدسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان پہ بڑا خاص کرم و فضل عطا فرمایا اور اللہ نے ان کو چن لیا اور اللہ نے ان کو شانوں سے نوازا ہے۔ خلافت کے اندر بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دنیا کی جو زندگی تھی ظاہری حیات کے اندر سرکار نے کیا کہ حضور جب بیمار ہوئے تو سرکار نے مصلی امامت کے اوپر تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا، لوگوں کو پیغام دیا کہ میرے بات مت جگڑنا کہ میرے مصلی کا وارث کون ہے۔ تو سرکار نے کیا کیا، مصلی امامت پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ یہی ہوں گے، میرے بعد سب سے زیادہ شان و عظمت کے لائق جو ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کہ حضرت سیدنا کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امامت کا جھگڑا نہ تھا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو اختلاف پیدا ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا، اجتہاد خطا جس کو کہا جاتا ہے، اجتہاد پر جو ہے وہ مبنی تھا۔ اب اس کے اندر یہ بات کہ کوئی معاذ اللہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت کرتا ہے تو ان کی محبت کو سینے میں رکھ کر کوئی جو ہے نا سر عام ممبر پہ بیٹھ کے ممبر و محراب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بک بک کرے تو ان کے بھونکنے سے ان کا من تو کالا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اگرچہ ان کا اختلاف ہوا لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے یہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ جنتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ مقام کے لحاظ سے جو مقام مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا وہ مقام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا نہیں ہوا۔ ان میں فضیلت کے اعتبار سے مقام کے حوالہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ جو مقام مولا علی المرتضیٰ کا ہے وہی مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ ایسا نہیں۔
بلکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام بلند ہے، بالا ہے، اونچا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام تو نہیں، لیکن پھر بھی صحابی رسول تو ہے نا۔ تو پوری کائنات میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ صحابی رسول کا ہی مقام بتا دو، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قدمین کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مقام اللہ نے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اس میں ایک مثال بڑی خوبصورت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور جو پیچھے اصحاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کھڑے ہوئے۔ اب صدیق اکبر کے پیچھے لوگوں نے نمازیں پڑھی، اصحاب رسول نے نمازیں پڑھی۔ اب پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہونے والے اصحاب، ان کا مقابلہ ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اگرچہ پوری کائنات ایک طرف رکھ دو، پوری کائنات کے لوگ ایک طرف رکھ دو۔ لیکن دیکھیں، اگر مقتدی کا مقابلہ سارے دنیا کی یہ ولی مل جائیں وہ نہیں کر سکتے، تو پھر امام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ شان اور یہ عظمت عطا کی ہے؟ تو ان کی جو فضیلت ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، وہ ان کی ترتیب کے حوالے سے ہے۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آگے فرماتے ہیں کہ امامت کی جو شرائط ہیں وہ کتنی ہیں۔ امامت اور مکلف کے بعد جو ہے نا، اسلام اور مکلف ہونے کے بعد امامت کی جو شرائط ہیں وہ انہوں نے کتنی لکھی ہیں؟ 5۔ پہلی، مرد ہونا، متقی ہونا، عالم ہونا، امور حکومت پر قادر ہونا، اور قریش میں سے ہونا، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الائمۃ من القریش، ائمہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں ان صفات کے حاملین کئی ہوں تو جس کے ہاتھ زیادہ لوگ بیعت کر لیں اور جو اکثریت کا مخالف ہوگا وہ باغی ہوگا، اسے حق کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ آگے قواعد عقائد میں سے ایک فصل یہ بیان کی گئی کہ ایمان، اسلام اور ان کے درمیان اتصال و انفصال میں کمی زیادتی اور اس میں اسلاف کا جو ہے طریقہ اختلاف اس کو ذکر کریں، اور اس میں جو ہے نا وہ 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلا اختلاف کیا ہے کہ کیا اسلام ہی ایمان ہے یا کوئی اور دوسری چیز ہے، کہ اسلام اور ایمان کیا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں یا اسلام ہی ایمان ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، ایمان ہی اسلام ہے، بعض نے کہا ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ بہرکیف اگر زیادہ توجہ اس کی طرف دی جائے تو سب سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں نوٹ کرنا ہوں گی کہ اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دونوں لفظوں کا جو ہے نا معنی کیا ہے، اسلام اور ایمان، اس کا ہم معنی پہ غور کریں گے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ نمبر 2، شریعت میں ان دونوں سے کیا مراد ہے، شریعت میں اسلام اور ایمان سے مراد کیا ہے، ہم اس کو چیک کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ اور نمبر 3 کہ دنیا اور آخرت میں دونوں کا حکم کیا ہے، ایمان اور اسلام اگر الگ الگ ہیں تو ان کا آخرت کے اندر کیا حکم ہے، ان کا معنی چیک کرنا ہے لغوی اعتبار سے، شریعت میں ان دونوں سے کیا مراد ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا، اور آخرت کے اندر ان کا حکم کیا ہے۔ کہتے ہیں اس میں حق یہ بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اور آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اسلام ماننے اور دل سے قبول کرے اور جھک جانے کا نام ہے، اور سرکشی سے انکار اور عناد کو چھوڑنے کا نام ایمان ہے۔ تصدیق کا محل خاص ہے، وہ دل ہے، اور زبان جو ہے وہ اس کی ترجمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں شریعت میں اس میں کیا مراد ہے، کہتے ہیں اس میں حق بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ دونوں جو لفظ ہیں وہ ہم معنی ہیں، ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور اختلاف کے طریقے پہ بھی ذکر کیا گیا، اور نیز ایک دوسرے میں داخل ہونے کا بھی ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے، کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں سے مومنوں کو نکالا، اور اللہ فرماتا ہے تو ہم نے وہاں مسلمانوں کے علاوہ کسی کا گھر نہ پایا، ہم نے
ایک جگہ سے مومنوں کو نکالا اور ہم نے وہاں سے کیا مسلمانوں کے علاوہ کسی کا گھر نہ پایا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات اتفاقیہ طور پہ ثابت ہے کہ وہاں پر ایک ہی گھر تھا۔ اب سمجھ کیا آئی کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ایمان اور اسلام۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ کریم جل جلالہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اسی پر کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو اسی پہ یقین رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو کہتے ہیں اس سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں ایک ہی اہم معنی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ آگے حدیث پاک ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے ایمان کے بارے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں بھی ان 5 باتوں کو ذکر کیا۔ اسلام کے متعلق جو سرکار سے پوچھا گیا تب بھی سرکار نے یہ جواب دیا، ایمان کے متعلق جو پوچھا گیا تب بھی سرکار نے یہ جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ کلمہ، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسلام کے متعلق جب حضور سے پوچھا گیا تب بھی سرکار نے یہ جواب دیا، ایمان کے متعلق جب حضور سے پوچھا گیا تب بھی سرکار نے کیا دیا؟ یہی جواب دیا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ فرماتا ہے دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ دیہاتی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم کیا لائے؟ ایمان لائے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو آپ محبوب آپ میٹھی زبان سے فرما دیجئے نا تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو اسلمنا، ہم اسلام لے کے آئے۔ اب اللہ نے انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم ایمان لے کے آئے، تو اللہ نے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے کے آئے بلکہ تم کیا کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا تو اس میں بھی سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن، مرنے کے بعد زندہ ہونے، حساب، خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پھر انہوں نے اسلام کے متعلق پوچھا تو آپ نے انہی 5 باتوں کے ساتھ ان کو کیا دیا؟ جواب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو ثابت ہوا کہ اسلام اور ایمان جو ہے وہ ایک ہی چیز ہیں۔ آگے جو ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ عطیہ عنایت فرمایا، حضور نے کچھ عطیہ دیا اور دوسرے کو سرکار نے نہ دیا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں کو چھوڑ دیا، عطا نہ فرمایا، حالانکہ وہ مومن ہے، ان کو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ وہ تو مومن ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہے۔ انہوں نے پھر وہی بات کی تو نبی علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں وہ مسلمان ہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ہم معنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جہاں تک ایک دوسرے میں شامل ہونے کا تعلق ہے تو ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کون سا افضل جو ہے، کون سا عمل جو ہے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام۔ سوال ہوا کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔